بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 71 کا، جو بنیادی طور پر اس باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو چلیں پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر ہم تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر حدیث شو بھی ہو رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ عطا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس امت محمدیہ کا ایک گروہ دین حق پر قائم رہے گا، انہیں ان کا مخالف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ امر الہی یعنی یوم قیامت آ جائے گا۔ صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ اس کے نیچے آپ اس کا فائدہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو علماء نے تحریر کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حدیث سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو دین کی تبلیغ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا کر رکھی ہو، کیونکہ بہت سارے کریٹیکل معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں آپ کسی غیر کہہ لیں کہ فیمس، جو بندہ اتنا فیمس نہیں ہوتا، اس کی جب گفتگو سنتے ہیں تو وہ آپ کے دل پہ بہت اثر کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ایکسپلینیشن دی ہے اس بندے نے اس موضوع پر یا اس مسئلے پر۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے اس انسان کو۔ اور جو دوسرا نقطہ یہاں پر سمجھنے والا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ سے مراد کیا ہے۔ ایک تو فقہی معاملات جو ہو گئے، جیسے مفتیان کرام ہوتے ہیں، فقہی معاملات جو ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر فتوے دینے ہوتے ہیں، یا کوئی نیا مسئلہ آ گیا، مثال کے طور پر اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کے حلال حرام کے اوپر ڈیبیٹ جو شروع ہو جاتی ہے، وہ بنیادی طور پر کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ بات چیت جب اس پہ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بہت سارے وہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسئلے اس طرح کے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ایزی ہوتے ہیں، یعنی کچھ قرآن کی آیات کی انٹرپریٹیشن آپ کہہ لیں، یا پھر روزمرہ کے معاملات کے متعلق بھی دین اس میں کیا کہتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کو پھر دین کی اینک سے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میرا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں۔ اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے کسی کو، تو اس کو اگر وہ کوئی چیز سمجھائے گا تو بنیادی طور پر وہ دین کی اینک لگا کر سمجھائے گا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کے لیے تو آیا نہیں ہے، جبکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو صرف محدود کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے جو علماء حضرات بھی ہیں وہ بھی اسی چیز پر زور دیتے ہیں کہ بس نماز پڑھو، روزے رکھو اور اللہ اللہ کرو تو یہی انف ہے، جبکہ نہیں، اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ آپ نے ایک زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک مینول ہے آپ کے پاس۔ خیر، اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کو ہم دین کی سمجھ میں بھی لے سکتے ہیں، علم میں بھی لے سکتے ہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز میں ہم لے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ پھر زیادہ تر ان کو وسیلہ بھی بناتے ہیں اور ان کے در پر بھی جاتے ہیں۔ خیر، بہت سارے لوگ تو اس کے منکر ہیں، لیکن میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ دنیا کی ہر شے، خواہ وہ علم ہو، دولت ہو، شہرت ہو، جو کچھ بھی ہو، عطا اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن تقسیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا۔ تو یہ بڑی خوبصورت حدیث تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔